سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وصلى الله على النبي الكريم. سورة الواقعة آیت نمبر 10. سلسلہ قصص القرآن میں واقعات آخرت میں جنت کے واقعات کا تسلسل جاری ہے. آج کے سبق میں کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ان واقعات کو سمیٹا جائے. اللہ کریم ہمیں جنت کی ساری باغ و بہار نصیب فرمائے. کتاب اللہ میں واقعات چیدہ چیدہ تو کثرت سے ہیں اور ہر ایک آیت ایک پورا واقعہ رکھتی ہے. البتہ ہمیں صرف انہی واقعات کا چناؤ ہے جنہیں براہ راست واقعہ بنا کر پیش کیا گیا. آج کے سبق میں جنت کی اس نعمت کا ذکر جس کی اصناف کا ذکر سورۃ البقرہ کی اس آیت میں آیا ہے جو پچھلے 2 درس سے آپ سنتے آ رہے ہیں. کہ اللہ کریم نے جنتیوں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے. اور جب بندہ ان انعامات میں غوطہ زن ہوتا ہے اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک نے جا بجا بکھیر کر جو واقعات اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے لگتا ہے اس کا کوئی الگ ذائقہ ہے. ایک تو جنت کے کھانے پینے کا آسائش و آرام کا ذکر ہے, یہ مزہ تو الگ ہے, لیکن یہ الگ مزہ ہے کہ مختلف صورتوں میں اللہ نے مختلف انداز میں جو بیان کیا ہے. پھر اس صورت میں یہ واقعہ آیا تو دوسری میں نہیں آیا, اس صورت میں آیا تو تیسری میں نہیں آیا. کوئی سورہ واقعہ میں بیان ہوتی ہے جنت کی نعمتیں تو کوئی سورہ رحمان میں بیان ہوتی ہیں. تو مختلف صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے. تو تدبر کرنے سے یہ مزے الگ ملیں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے کیا کچھ ہمیں سمجھانا چاہا. اب اس کا زور اس پر جتنا بھی وقت صرف کیا جائے وہ کم ہوگا. بہرحال انشاءاللہ دور تفسیر میں یہ مزے ملتے ہیں. اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. اور جب قرآن کی منازل طے ہو جائیں تو پھر جب حافظ قرآن پڑھتا ہے, جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے اور اس کو اس کی مٹھاس اور حلاوت مل رہی ہوتی ہے تو پھر بس اس کو ہی پتا ہوتا ہے, اسی سے ہی پوچھا جائے کہ قرآن پاک کا کیا لطف اور مزہ ہے. اللہ ہمیں اس دور میں قرآن نصیب فرما رہا ہے تو میرے اللہ کا یہ احسان ہے. کہیے الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں مکانات ملے. آپ نے دیکھا کہ مکانات کیسے ہوں گے کہ وہ مکانات تیار شدہ ہوں گے اور وہ مکانات درختوں میں بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں, یعنی درختوں کے اندر بھی وہ مکانات بنے ہو درختوں لیکن جنتی کا وہ گھر ہو تو یہ چل سکتا ہے. اب حدیث پاک میں بھی آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ, کہ مومن کی جو روح ہے
وہ پرندوں کی سواری میں سوار کر کے اس کو ساری جنت اس کے لیے فری کر دی جاتی ہے. شہید کی روح اس میں ذکر ہے، جس مومن کا اس سے مراد شہید کی روح ہے، کیونکہ شہید کے لیے ساری جنت فری کر دی جاتی ہے. تو پھر وہ جو شہید کی روحیں جس پرندے کی سواری میں سوار ہو کر چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ پرندے کہاں جا کر آرام کرتے ہیں؟ تو وہ بھی درختوں میں گھونسلے بنے ہوئے ہوں گے نا، وہیں جا کر آرام کرتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جنت کے جو درخت ہیں اس کے اندر جو گھونسلے نما ہیں یہ بھی مکانات ہیں پرندوں کے. اور پھر شہیدوں کو جو جنت میں گھر ملیں گے ان کے اپنے شوق کے، یہ تو ان کی سمجھو گاڑیوں کے گیراج ہیں، یہ تو ان کی سواریوں کے گھر ہیں، تو پھر اپنے گھر کا کیا مزہ. یہاں ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ جو جنت میں ان کو پھل دیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ قطوفھا دانیہ، ان کے پھل قریب قریب ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان کے جو خوشے ہوں گے ان کو لٹکایا جائے گا جھکا کر. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، تو درخت اونچے اونچے ہوں اور پھل قریب ہوں. فی جنت عالیہ قطوفھا دانیہ، تو پھر اس کی ایک توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ خوشے اور ٹہنیاں جنتیوں کے اشاروں پر چلے، وہ اشارہ کرے تو وہ ٹہنیاں نیچے آ جائیں، وہ خوشے قریب آ جائیں، پھل قریب قریب آ جائیں. یہ بھی ایک توجیہ ہے. اور یہ بھی ایک توجیہ ہے کہ جنتیوں کے گھر ہی وہی ہوں، یعنی اونچے اونچے درختوں میں ان کے گھر بنے ہوئے ہوں، اور جہاں پر ان کے گھر ہوں تو جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دروازے کے اوپر ان کے پھل فروٹ لٹکے کھڑے ہوں. جنت کی شاخوں کو نیچے آنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کے گھروں کو اوپر لے جایا جائے. تو یہ بھی ایک توجیہ ہے. دونوں توجیہیں آپ کو سنا دی ہیں. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جنت کے جو باغ ہیں رہنے کے لیے الگ اور انٹرٹینمنٹ اور چہل قدمی کے لیے وہ الگ ہوں گے. کہ فی جنات عدن کا اشارہ اس سے لگتا ہے کہ مساکن طیبہ فی جنات عدن، رہنے کے باغات جو ہیں، اس کا مطلب ہے رہنے کے بھی درخت ہوں گے. اور رہنے کے جو درخت ہیں، اور وہ جو یہ تو ایک تو درخت ہمارے ذہن میں یہ آتے ہیں نا بھائی وہ جنت کے ہوں گے، خوش ہو جائیں انشاءاللہ. اور اگر یہاں پر بھی کسی بڑے درخت کے اندر بڑی لگژری گھر اگر کسی کو دیا جائے بڑا عمدہ، تو وہ بھی عام دنیا میں بھی بڑا مہنگا ملتا ہے، وہ بھی بڑا یعنی بڑا لگژری تصور ہوتا ہے کہ بڑی بھائی ہائی پروفائل شخصیت کے لیے ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں. بہرحال وہ تو پھر جنت کے گھر ہوں گے جی. اور وہ جو جنت کے گھر درختوں میں اس کا اشارہ بتا دیا تھا کہ وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ان کے بچھونے اور بستر لگے ہوئے ہوں گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اس کے علاوہ جو ان کو باغات ملیں گے نا چہل قدمی کے لیے، بیٹھک کے طور پر، پارکنگ کے طور پر، مزے لینے کے لیے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ کا ذکر کیا ہے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کیونکہ یہ من دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کے تحت آیا. بہرحال یہ توجیحات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ابھی تک ہمارے تصور میں بھی نہیں آئی. یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو الفاظ کے تحت تصور میں تو آ جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے تصور میں بھی ابھی تک نہیں آئی، شعور میں تو بہرحال ہی نہیں آ سکتی. پڑھے ہوں کو تو پتا ہے نا جی کہ شعور کا درجہ کہاں ہے اور علم کا درجہ کہاں ہے. تصورات یہ من قبیل علم ہے، یہ من قبیل شعور نہیں ہے. یعنی شعور تو ہمیں جنت میں آئے گا انشاءاللہ. البتہ علم ابھی جو بتایا گیا ہے تو وہ چند تصورات ابھی ہمیں دیے گئے ہیں زمین پر جنت کی چیزوں کے، لیکن تصورات بھی چند ہیں، پورے نہیں ہیں. تصورات بھی وہاں جا کر ہوں گے، کیوں جی وہاں کوئی نعمتیں ایسی ہوں گی ما تشتہی الانفس، کہ جو وہاں جی چاہیں گے. تو ابھی چاہت بعد میں پیدا ہوگی تو چیز بھی بعد میں پیدا ہوگی. تو انشاءاللہ جنت کے آئے روز نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی.
البتہ جو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیے چند ایک ذائقے لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تلاوت کرتے رہیں گے آپ تو چلتے رہیں گے، تفسیر اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، اور آپ تفسیر قرآن سے منور ہوں تو جیسے ہی آپ اپنی منزل پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو پھر وہ مضمون ذہن میں رکھ کر، یعنی مواحد تو مبارک ہوتے ہیں کہ وہ اپنی منزل بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں اور تلاوت کی ثواب کی نیت بھی ساتھ شامل ہوتی ہے، دونوں فائدے ہو رہے ہیں، اپنا حفظ بھی پختہ ہو رہا ہے اور تلاوت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو وہاں پر جب آیتیں چلے گی نا، مثلا سورۃ الواقعہ میں اللہ نے چند پھلوں کا ذکر کیا ہے، اب کچھ پھل ایسے ہیں جو اس سے پچھلی سورہ الرحمن میں ذکر ہے، اب یہی بات آپ نے دیکھنی اور ٹٹولنی ہے، کچھ پھل یہاں تو کچھ پھل وہاں، کیوں؟ ان دونوں صورتوں کی تقسیم میں اللہ کریم ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھیے۔ فرمایا کیونکہ آج جس نعمت کا ذکر ہے وہ ہے جی ثمار الجنہ، جنت کے پھلوں کا ذکر۔ کون کون سی نعمتوں کے تذکرے گزر گئے جی؟ 4 قسم کے انواع بیان ہوئی ہیں نا جی، تو ایک پانیوں کا ذکر وہ بھی بتا دیا، گھروں کا ذکر وہ بھی بتا دیا، تو یہ ثمار اور اکل الجنہ جنت کے کھانوں کا ذکر ہے بھی۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ سابقون سبقت کرنے والے وہی تو ہیں اصل سبقت کرنے والے، وہ سبقت کرنے والے جو دنیا میں سبقت چاہتے ہیں وہ سبقت نہیں ہے، اصل سبقت تو وہ ہے جو جنت تک پہنچا کر آئے۔ السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ یہ مقربین سابقین یہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے۔ ثلة من الأولین وقلیل من الآخرین۔ یہ سابقین ان کے واقعات تو گزر چکے ہیں ابتدا میں، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلوں میں تو بہت زیادہ ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں بھی ہوں گے تو صحیح لیکن تھوڑے تھوڑے، پہلوں میں زیادہ ہے۔ سارے صحابہ اکرام سابقین اولین ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سارے کے سارے اس آیت میں داخل ہیں، وہ تو ہے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ان کے کامل متقین جب بعد میں آنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ ہوں گے تو صحیح، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ حق پر رہنے والی ایک جماعت ہوگی جو متبع سنت ہوگی، متبع صحابہ ہوں گے، ما انا علیہ واصحابی، ان کے پاس وہی دین ہوگا جو میں نے کرایا ہوں، جو میرے صحابہ کی تشریحات ہیں، تو وہ لوگ ہوں گے انشاءاللہ قلیل من الآخرین میں۔ تو ان کے لیے جو نعمتیں کے لیے کھانے پینے کی ان کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے جی۔ یہ چند آیتوں کے بعد لفظ ہے، چلے آیتیں پوری پڑھ لیتے ہیں۔ علی سرر موضونہ، وہ بیٹھیں گے ایسے بچھونوں پر، ایسے تختوں پر، ایسی چارپائیوں پر، موضونہ جو سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوگی، یعنی ان کے جو بال ہوں گے وہ سونے کی تاروں کے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، یہ جو ہوں گے ان کے لیے چارپائیاں، تو وہ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ اچھا جی، چارپائیوں کے اوپر کیا بچھا ہوگا اس سے پچھلی صورت میں بیان ہو چکا ہے۔ متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق، وہاں پر تو ان کے جو بستر ہوں گے ریشم کے ہوں گے، تو
تو ریشم کے بستر اوپر بچھائے ہوئے ہوں گے اور سونے کی چارپائیاں نیچے بچھی ہوئی ہوں گی. متقین علیہا متقابلین، پھر آمنے سامنے بیٹھ کر جو گپ شپ کا مزہ ہوگا وہ الگ ہوگا. متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون. اپنی فیملی اپنا گھر ہو تو درمیان میں کسی تیسرے کو بندہ مخل تو نہیں ہونے دیتا نا، لیکن جو چھوٹے بچے ہوں تو ان کی موجودگی مزید خوبصورت بنا دیتی ہے ماحول کو، لہذا ان کا ہونا یہ مخل نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے ایسے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے. باکواب واباریق، پیالے لے کر اور جام لے کر چشموں سے بھر بھر کے ان کے پاس لائیں گے. ایسے پیالے بھی ہوں گے جن کو یہ کڑا ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوں گے جو گول سے ہوں گے. دونوں قسم کے پیالے ہوں گے. باکواب واباریق، اور وہ سارے کے سارے جام بھرے ہوئے ہوں گے چشموں سے. بھائی فلاں چشمے سے لے کر فلاں چشمے سے لے کر فلاں چشمے، مختلف چشموں کا ذکر بھی آپ سمجھو گے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس کے پینے سے ان کا سر بھی نہیں رکے گا اور کچھ اور فور بھی وہ نہیں بولیں گے، چاہے شراب طہور بھی پی لے. وفاکہۃ مما یدخرون ولحم طیر مما یشتہون، ان کے لیے پھل ہوں گے وہی جو وہ پسند کریں گے، اور ولحم طیر، اور ان کے لیے جو گوشت ہوگا پرندوں کا جو وہ چاہیں گے. ولحم مما یشتہون ولحم طیر مما یشتہون، جو گوشت وہ چاہیں گے اور جن پرندوں کا گوشت وہ چاہیں گے، دونوں قسم کی چیزیں وہاں ہوں گی. وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون، یہ چوتھی چیز ہے جو ہمارے سبق میں بیان ہوگی. ابھی ہم تیسری چیز پڑھ رہے تھی، کیا جی؟ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. یہ جو ہوں گے اصحاب الیمین، یہ کہاں رہتے ہوں گے؟ فی سدر مخضود، یہ کہاں رہتے ہوں گے جی؟ ان بیریوں میں جو بغیر کانٹوں کے ہوگی. اور جبکہ سابقین اولین وہ تو درختوں سے بھی اوپر، غرف من فوقہا غرف مبنیہ، وہ تو اس سے بھی اوپر رہیں گے. حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں سب سے اوپر ہے. البتہ جو جنت کے گھر ہوں گے درختوں میں یہ اصحاب الیمین کے ہوں گے. تو اصحاب الیمین کے گھر درختوں میں اور باقیوں کے گھر درختوں سے بھی اوپر ہے، وہاں پر ہے فی سدر مخضود. اچھا جی، سورہ واقعہ میں اللہ نے دو قسم کے پھلوں کا ذکر کیا ہے. ایک ہے فی سدر مخضود کہ وہ بیریوں میں ہوں گے اور وہ بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، اور طلح منضود اور کیلے ہوں گے جو تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے. اچھا جی، دو قسم کے پھلوں کا ذکر کیا ہے. اب اس سے جو پچھلی صورت ہے اس کے اندر جن پھلوں کا ذکر ہے وہ بھی دیکھ لیجیے. سورہ الرحمن فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں باغوں میں فاکہۃ پھل ہوں گے کئی قسم کے، ونخل ورمان، اور وہاں کھجوریں ہوں گی، ورمان، اور ان کے لیے وہاں انار ہوں گے. انار اور کھجوروں کا ذکر سورہ رحمان میں اور بیریوں اور کیلوں کا ذکر سورہ واقعہ میں. اب یہ
پھل بھی ہمارے سامنے آ گئے، لیکن اصل مزہ تو یہ ہے احکم الحاکمین کی کلام کا کہ اللہ کریم نے سورہ واقعہ میں ان دو پھلوں کا ذکر کیا اور سورہ رحمان میں ان دو پھلوں کا ذکر کیا۔ یہ مزہ تو ہو گیا کہ اللہ نے دو قسم کے پھل بیان کیے اور اللہ نے اپنی عظمت سکھا دی تھی۔ کیسے جی؟ سورہ واقعہ میں اللہ کی عظمت کے کرشمے ہے کہ دو قسم کے پھل بتائے اور ہر قسم کے پھل کا تذکرہ اندر آ گیا، کیونکہ پھل جتنے بھی آپ اٹھائیں ان میں دو چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک ہوگا جو پھل کو کھایا جائے گا اور اس کی گٹھلی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ہوتی ہے وہ قبیلہ بن گیا سارا بیری والا۔ اور دوسرے قسم کے پھل وہ ہوں گے اوپر والی چیز نہیں کھائی جاتی بلکہ اندر والی چیز کھائی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے جی کیلا، اس کا چھلکا اتار لیا اور اندر سے کھا لیا۔ اچھا جی، دو قسم کے پھل ہے۔ اب جس بھی پھل کا آپ نام لیں وہ ان دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے سے ہوگا۔ مثلا مالٹا، اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کس قبیلے سے ہو سکتا ہے جی؟ تو کیلے کے قبیلے سے ہے۔ سیب کو اگر لے لے تو یہ کس قبیلے سے ہوگا جی؟ یہ بیری کے قبیلے سے ہے، کیونکہ ان دونوں کا قبیلہ ایک ہی ہے، چھوٹے بڑے میں فرق ہے، وہ بھی متشابہ۔ تو یہ باہر والی چیز یہ ساری اس کی کھائی جاتی ہے۔ اور جو ہوتا ہے آم، اس کا چھلکا بھی ہوتا ہے اور گٹھلی بھی ہوتی ہے۔ سمجھو اس کے اندر بیری اور کیلے دونوں کا ذائقہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اب رہ گئی جی کھجور اور رہ گیا انار، تو یہ اگرچہ اسی قبیل سے آ سکتے ہیں۔ کھجور بیری کے قبیل سے ہو سکتی ہے، جس طرح بیر کو کھایا جاتا ہے تو اسی طرح کھجور کو بھی کھایا جاتا ہے۔ اور آپ کے منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ کہو الحمدللہ۔ جنت کے نعمتیں سن کر جو پانی آئے گا اس کی مزہ بھی اپنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آیات بھی پڑھا کریں، چلتے پھرتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی بھی کثرت کیا کریں۔ انشاءاللہ ان آیات کے پڑھنے سے آپ کے لعاب میں اللہ وہی مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں جو لذت آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ کلمتان حبیبتان، یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، تو اس لیے محبوب کلمے جس زبان پر آ جائیں وہ کلام بھی، زبان بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ تو محبوب جب ایک چیز کا تذکرہ کر رہا ہو اور اسے نہ ملے تو پھر محب کی شان نہیں، لہذا محبوب جس چیز کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اسے نصیب ہو فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی کثرت کیا کریں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ پیغام یاد رکھے نا جی، جو جنت سے انہوں نے بھیجا تھا، معراج کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیغام آیا تھا جی، کیا تھا جی؟ کہ جنت کے درخت ان اذکار سے لگا کرتے ہیں جو احب الکلمات الی اللہ، حدیث میں ان کا نام، یہ تو کلمتان حبیبتان ہے نا، اور ان کا نام ہے احب الکلمات الی اللہ۔ وہ کون سے ہیں جی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مومن کے مزے یہ کہ الفاظ پڑھتا ہے تب بھی فائدہ، معنی بیان کرتا ہے تب بھی فائدہ، جبکہ مشرک اور کافر بیچارہ پڑھتا بھی رہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو بتائیے اللہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ واللہ یشہد انہم لکاذبون، جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کہتا تو ہے سبحان اللہ لیکن غیر اللہ کا سجدہ تو تو کرتا ہے۔ اس لیے موحدوں کو تو بڑا مبارک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جنت میں درخت لگیں گے اور اللہ کوئی نہ کوئی ذائقہ دنیا میں بھی راضی تو کر لے گا نا جی، کیونکہ اللہ قادر ہے، اللہ راضی کر سکتے ہیں۔ زمین پر بھی اللہ نے کئی قسم کے پھل بنائے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، یہ کئی چیزیں اللہ نے زمین میں اپنی بنائی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے کر دیا ہے۔ بہرحال
یہ ملتے جلتے نام جو زمین والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کے بھی ذکر کیے. کیوں جی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوگی کیونکہ جنت میں تو اپنے اپنی چیزیں ہوگی نہیں. کیلے کا کوئی ایک ذائقہ تو ہوگا نہیں, اسی طرح بیری کا کوئی ایک ذائقہ تو ہوگا نہیں, رمان اور فواکہ اس کا کوئی ایک ذائقہ تو ہوگا نہیں, لیکن ہمیں وہی شکل دنیا والی دکھائی جائے گی کیونکہ جس چیز کو کھایا ہوا ہو اسی کو دیکھ کر اشتہا بڑھتا ہے, اور جس چیز کو کھایا ہوا ہی نہ ہو تو اس کو دیکھنے سے اتنی زیادہ اشتہا نہ ہو. آپ طالب علموں کے سامنے جو پینٹھا رکھ دیا جائے آپ کم ہی کھاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ. تو جس چیز کو بندہ زیادہ کھائے نا تو اسی کی اشتہا بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ جنت میں مختلف چیزیں تو رکھیں گے لیکن شکلیں ان کی وضوح ہی متشابہہ ملتی جلتی ہوگی. اچھا جی, ہم نقطہ یہ عرض کر رہے تھے کہ سورہ رحمان میں اللہ نے پھر اس قبیلے کا ذکر کر دیا, حالانکہ ساری چیزیں فی سدر مخضود و طلح منضود کے اندر آ گئی. تو پھر اللہ نے سورہ رحمان کے اندر ایک قسم کی چیز کو باہر نکالا, کھجور کو اور انار کو. اب ذرا دیکھیے جی, کھجور ایسی چیز ہے جس کا تنا ہوتا ہے اور بہت اونچی اور اونچے جا کر اس کے خوشے لگتے ہیں, اور جو انار ہوتا ہے اس کا تنا ہوتا ہے لیکن تنوں جیسا نہیں, بلکہ اس کے اندر ساتھ ساتھ اتنی شاخیں نکلتی ہیں جس طرح کے بانس نکلا کرتا ہے. آپ نے بانس کا درخت دیکھا ہے جی, تو اس کے ساتھ کئی اس کے بچے نکلتے ہیں. تو یہ ان چیزوں میں سے ہے, گھنا ہو کر اس کا تنا نکلتا ہے اور یہ شاخوں کے قبیل سے, بیلوں کے قبیل سے بھی آ جاتا ہے. اور اس کے مختلف جگہوں پر, یہ سامنے آپ کے انار کا درخت لگا ہوگا, مختلف جگہوں پر اس کے لگے ہوتے ہیں پھل, جبکہ کھجور کی ایک ہی لائن میں گول گول کر کے لگائے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے انواع الاعلیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. سورۃ رحمان میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے. جنت کے سارے پھلوں کا بیان کرنے کا مقصد یہاں نہیں ہے. اللہ اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ تمہیں بہت اونچا ایسی چیز دے دی جو کہ تمہاری پہنچ میں نہیں تھی, لیکن اللہ نے تمہارے لیے من کا انتظام کر دیا, میٹھی چیز کا انتظام کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر ایسے درخت سے دے رہا ہے کہ جو درخت ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے. نکات اور بھی زیادہ ہیں, صرف آلاء الہیہ کے اندر تذکرہ کیا کہ سدر مخضود اور طلح منضود کی ایک شاخ کو نکال کر سورۃ رحمان میں اللہ بیان فرما رہے ہیں. اب تو سمجھ آ گئی نا کہ سورۃ واقعہ میں فی سدر مخضود اور طلح منضود کے اندر سارے پھلوں کا ذکر ہے, جبکہ سورۃ رحمان میں ساروں کا ذکر نہیں آیا بلکہ ان کے ایک ایک قبیلے کا ذکر کیا, کیونکہ فقط وہاں اعلیٰ بتانے مقصود ہے اور یہاں پر تو عظمت بتانے مقصود ہے. سورۃ الواقعہ کا دعویٰ عظمت کا ہے, وہ عظمت دکھانی مقصود ہے. اب لہذا اب آ جائیے کہ وہ پھل ہوں گے بھی کہ خوشے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہیں, اور اسی طرح جن کا اوپر کا حصہ کھایا جاتا ہے اندر کا چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کسی کا اندر کا حصہ کھایا جاتا ہے اور باہر کی چیز چھوڑ دی جاتی ہے. تو فرمایا فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود, لمبے لمبے سائل ہوں گے وماء مسکوب, وافر مقدار میں پانی ہوگا. اللہ کے دو پھل ہوں گے, فرمایا نہیں دو قسم کے پھل بتائے, وفاکہۃ کثیرہ, وہاں پھل ہوں گے بہت زیادہ, لا مقطوعۃ ولا ممنوع. دو صفت مزید, ایک صفت تو یہاں بیان کر دی گئی نبی سدر مخضود, دوسری طلح منضود, اور تیسری لا مقطوعۃ ولا ممنوع, اور چوتھی سورہ البقرہ میں بیان ہو گئی ہے کہ وہ قطوبہ متشابہہ, لا مقطوعۃ ولا ممنوع. اسی جنتی کے گھر سے وہ ختم ہونے والے نہیں ہوں گے, ولا ممنوع, اور
اور کوئی وہاں شجرہ ممنوعہ بھی نہیں ہوگا. کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا بھائی احتیاط کرنا، یہ نہ کھانا، فلاں ٹائم نہ کھانا کم از کم، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح سورہ الرعد 13واں پارہ، سورۃ الرعد 13واں پارہ آیت نمبر 35 فرمایا مثل الجنۃ التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها. جنتیوں کے لیے، متقیوں کے لیے جو جنت تیار کی گئی ہے، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے بہنے جانی ہوں گی، اکلها دائم، ان کے پھل ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، اور وظلها، اور ان کے سائے بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. یہاں درختوں کو پتجھڑ کے موسم کے میں سائے ان کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی خزاں انشاءاللہ نہیں آئے گی، وہاں سدا بہار چیزیں ہوں گی. لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اچھا، یہ کچھ پھلوں کا تذکرہ ہو گیا. اور دوسری چیز کہ وہاں پر اللہ نے ازواج مطہرہ بھی بنائی ہے. ازواج مطہرہ کا تذکرہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے. ایک لفظ یہاں آیا وحور عین کے اندر، یہ لفظ جو ہم کہتے ہیں یہ حور، یہ حور ایک نہیں ہوتی، حور تو حورا کی جمع ہے، حورا ایک کو کہتے ہیں. لہذا یہ ہماری جو اردو والی غلط العام جمع ہے نا کہ حوریں ملے گی، تو وہ حور بذات خود جمع ہے. انشاءاللہ وہ حور ملے گی، ہونا تو یوں چاہیے تھا، لیکن حور کا لفظ یہ غلط العام ہے اردو کے اندر. تو اگر ایک حور کا تذکرہ کرنا ہے تو ہم ایک حور نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ ایک حورا کہنا چاہیے. تو چونکہ غلط العام ہے اور پھر عام اسی طرح چل گیا ہے، مشہور ہے، تو لہذا یہ اردو کا حصہ بن گیا ہے. بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کو غلط العام تو کہتے ہیں، اب ان کی صحت کی طرف آپ نہیں آ سکتے کیونکہ وہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اس کی صحت غلط لگے گی. تو لہذا حور عین، موٹی موٹی آنکھوں والی اور سفید رنگت والی. حور سفید کو کہتے ہیں جی، اور عین موٹی آنکھوں والے کو کہتے ہیں. بہرحال حبشہ والے اگر مانگیں گے تو ان کو ان کی چاہت کے مطابق بھی دیا جائے گا. یہ زمین کے اکثر حصے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں. ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ تم نے ایسے موتی دیکھے ہوں گے جو سپیوں سے باہر کبھی نکلتے دیکھے ہو تو وہ پانیوں کی طرح لگتا ہے لیکن ہوتا وہ شیشہ ہے. تو لؤلؤ مکنون ہوگی، اور کأنہن بیض مکنون، یہ لفظ بھی آیا. سفید بھی ہوگی، بیض جمع پتہ ہے نا جی آپ کو، کأنہن بیض اصل میں کیا تھا جی، بیض، ٹھیک ہے، کأنہن بیض مکنون. تو وہاں بیض کا لفظ ہے اور یہاں پر لؤلؤ کا لفظ ہے، تو وہ سفید رنگت کے ساتھ ان کی مشابہت ہے. اور یہ جو سورۃ الرحمن میں ان کا ذکر آیا نا کہ وہ ہوگی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس لیے وہ ہوں گی مکنون. اور وہ بھی آپ کو اللہ نصیب فرمائے تو حور مقصورات فی الخیام وبیضۃ خضر لا یرام خباؤها، یہ وہی ہوگی انشاءاللہ اس سے بھی اعلیٰ کہ حور مقصورات فی الخیام. اور ایک اور لفظ ہے انا انشأناہن انشاء، ہم نے جو ان کو بنایا ہے نا ہمارا بنانا بھی دے. یعنی اللہ کریم نے اپنی قدرت کی اور عظمت کی دلیل میں یہ ذکر فرمایا کہ ان کی جو بناوٹ ہے وہ اللہ نے اعلیٰ بنائی. دیکھیں جی، آپ کے لیے ہی وہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں تو بتائیے پھر جنتی کا حسن کتنا اعلیٰ ہو. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا.
عرباً اترابا، کس کے لیے ہوں گی؟ اصحاب الیمین، ہم عمر ہوں گی. وکواعب اترابا، سورہ نبا میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ دوشیزائیں ہوں گی، ہم عمر ہوں گی. اور یہاں ہے عرباً اترابا کہ وہ دوشیزائیں ہم عمر ہوں گی. بہرحال جب یہ آپ تلاوت کریں گے الفاظ کے مزے اپنے صورت کے دعوے کے مطابق لیں گے. یہاں عرباً کا لفظ ہے، وہاں قواعب کا لفظ ہے، وہاں انباء حقیقیہ کا چونکہ تذکرہ ہے، اور یہاں عظمت کے لیے صرف ذکر ہے. اس لیے دعوے صورت کے مطابق جب آپ الفاظ کو نوٹ کریں گے نا تو اس کے الگ الگ ذائقے ہوں گے. اچھا جی، سورۃ البقرہ کی اس آیت میں جہاں انواع کا ذکر تھا کہ جنت میں اس قسم کی انواع ہوں گی، وہ چاروں انواع یہاں آ کر پوری ہوتی ہیں. کیا جی؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں ازواج ہوگی مطہرہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. یہ ہمیشہ ہمیشہ بھی ہمارے تصورات سے باہر ہے کہ وہ خلد کتنا ہوگا جی، یہ احکم الحاکمین کو پتہ ہے جی. اب دیکھیں جی، جنت اور جہنم کے واقعات کو ہم اپنے اختتام پر پہنچا کر اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنتی ہونا نصیب فرمائے، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ زمین پر بھی مشکلات کے لیے اللہ نے مومن کو نہیں بنایا. یہ تو جنت کے فوائد ہیں نا، تو زمین پر بھی اللہ نے تیسیر بنائی ہے مومنوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کے لیے آسانیاں بناتے ہیں. اور اس کے لیے پوری صورت اللہ نے آسانیوں کے لیے نازل کی. کون سی تھی جی؟ سورۃ الانشراح، التیسیرات الالہیہ، اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے میرے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں بنائی، بڑی آسانیاں بنائی. دیکھیں جی، آپ کہیں گے اللہ کے نبی کے لیے کیسے آسانیاں ہیں؟ وہ تو پریشان رہے ساری زندگی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، 23 سالہ زمانے نبوت کے اندر اللہ کے نبی پریشانیوں میں رہے. لیکن جی وہ پریشانی سوز کے قبیل سے ہے، وہ دین کے لیے جو پریشانی ہوتی ہے نا اس کے اندر الگ مزہ ہے. اس میں تو سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم جیل میں جاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ زمین والوں کے لیے پریشانی ہے لیکن دین کے اعتبار سے احب الیہ مما یدعوننی الیہ، تو اللہ تعالیٰ سے آسان زندگی مانگے. دیکھیں جی، آسان زندگی جب نصیب ہو جائے تو یہ جنتی کے جنتی ہونے کی ایک نشانی تو زمین پر پوری ہو جاتی ہے. اگر زمین پر مشکلات ہیں نا جی تو فوراً رجوع اللہ کریں، روئیں دھوئیں. اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں من حرم زینت اللہ، یہ خوبصورتیاں تم جنت کی تو پڑھ رہے ہو لیکن من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، یہ پاکیزہ پاکیزہ کھانے، یہ خوبصورتیاں یہ اللہ نے مومنوں کے لیے بھی تو بنائی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ اللہ نے بنائی تو مومنوں کے لیے ہے. دنیا میں زینت بھی اور رزق طیب بھی اللہ نے مومنوں کے لیے بنائے ہیں. اس کے لیے بنائے ہیں بھی، لیکن چونکہ کافر بھی ہماری وجہ سے کھا لیتے ہیں تو اس لیے فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن خالص مومنوں کو ہی ملے گی. تو اگر محسوس یوں ہونے لگے کہ جو زینتیں ہمارے لیے تھیں، جو رزق طیب اور آسانیاں اور فراوانیاں ہمارے لیے تھیں اور برکات ہمارے لیے تھیں، وہ تو کافروں کے پاس ہیں اور یوں لگتا ہے ہم ان کی وجہ سے کھا رہے ہیں. فیکٹریاں ان کی، نوکر ہمیں، ہونا یہ چاہیے تھا فیکٹریاں ہماری اور نوکر وہ ہوتے. اب کام کاج اور سارے اختیارات زمین کے ان کے پاس اور ہم ان کے لیے روٹی کپڑا مکان کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو جب یہ حالت بندوں پر طاری ہو جائے نا تو پھر امن سے نہ بیٹھے، پھر مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، پھر صبح و شام رونا بنا لیں اپنا، پھر رجوع اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں. دنیا میں آپ کو مختلف کمالات کی طرف بلایا جائے گا، بھائی یہ بھی حاصل کر لو کمال ہے، یہ بھی حاصل کر لو ایک کمال ہے،
یہ بھی کام کر لو کمال ہے. آپ کہیں کہ زمین کے کمال زمین تک رہ جائیں گے. ہمیں تو وہ کمال حاصل کرنا ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے. زمین پر رہتے ہوئے بھی وہ کمال جو قرآن نے بیان کیے ہمیں ملے, اور پھر آخرت میں تو وہ کمال مل نہیں ہے. سارے کمالات جھوٹ ہیں جی, کوئی کمال سچا کمال نہیں ہے. ساری عزتیں ساری وقار یہاں خاک میں مل جائے گا. کوئی آپ کو کہے گا یار اتنا پیسہ جمع کرو, مولوی لوگ ہو تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے. دیکھو جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہو رہے تو یہ ہمارے لیے اگر سزا ہے تو پھر ہم روئیں دھوئیں اللہ کے سامنے, نہ یہ کہ ہم اللہ کے دین کو خیر آباد کہہ کر پیسے کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں. پھر کیا ہوگا کہ دین کون سنبھالے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے ہم قیام اقامت و دین کریں, دین کو کھڑا کریں, دین کو قائم کریں, اور روپیہ پیسہ اسی طرح ہمارے پاؤں میں آ کر گرے جس طرح پیارے صحابہ کرام کے پاؤں میں کیسر و کسرا کے تخت و تاراج ٹھوکریں کھا رہے ہوتے تھے. روایت میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کے پاؤں کو جو لگی نا ٹھوکر میدان جنگ میں, تو آپ نے دیکھا نیچے کیا پڑا ہے, تو کسی بادشاہ کے سر کا تاج پڑا ہوا تھا. یہ صحابی کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگ رہی ہے. تو یہ وہ میرے صحابہ تھے جو جن کو اللہ نے فراوانیاں عطا کی. میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فراوانیاں عطا کی تھی. حتیٰ کہ قربانی والے دن 100 جانور بھی اللہ کے نبی نے ذبح کی. اتنے جی 63 کے قریب خود ذبح کیے اور باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. تو 100 قربانیاں یہ کوئی غریب بندہ کرتا ہے کہ امیر کرتا ہے؟ جی فراوانی والے لوگ کرتے ہیں. زمین پر بھی اللہ نے فراوانیاں بنائی ہیں. آج مومنوں پر عرصہ حیات کیوں تنگ ہے؟ معیشتاً زنکا والا منظر پیش ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنکا. جو ہمارے قرآن سے جتنا اعراض کرے گا اتنی معیشت اس کی تنگ ہو جائے گا. یہ تو اللہ کے احسان ہے, اتنی تنگ نہیں ہو رہی. اگر اتنی تنگ ہو جاتی نا, اللہ رحم فرمایا, آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مٹتا چلا جا رہا ہے. اب حالت تو یہ ہوتی کہ ذکر سے اتنا اعراض ہو چکا ہے کہ قرآن اب صرف تلاوت کی کتاب رہ گیا ہے. اللہ یاد باللہ. حالانکہ تلاوت اس کے 4 رکوع میں سے ایک حق تھا, باقی حق کون پورا کرے گا؟ تو اس لیے جنت کی نعمتیں تو آپ نے پڑھ لی, لیکن اللہ نے اس کا بہت بڑا حصہ زمین پر بھی مومنوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اور وہ انبیاء کو ملا, صحابہ کو ملا, نیک لوگوں کو ملا, اچھے لوگوں کو ملا. آج مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہے, تو پہلا کام تو یہ کرے نا جی کہ اپنے اللہ کے ساتھ مناجات کا کوئی وقت طے کریں کہ ہم اپنی عاجزیاں اللہ کے سامنے رکھیں گے کہ یا اللہ واقعی یہ میری کمزوری ہے, یہاں پر میری کمزوری ہے. میں تو یہ عرض کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کو, حتیٰ کہ ہم بالکل کامل ہو جائیں, ہر طرح سے ہماری غلطی ختم ہو جائے, کوئی بھی ہمارا کسی قسم کا کوئی غلطی نہ رہے بھی صحیح نا, کہ شریعت کی طرف سے ماشاءاللہ میرے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں, پھر بھی بڑا اعتراض تو کھڑا ہے نا کہ اقامت الدین ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہے. زمین ہمارے اللہ کی تھی, زمین پر ہمارا بول بالا ہونا چاہیے تھا, زمین پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے تھا, تسلط ہمارا ہونا چاہیے تھا, اسی طرح جس طرح پیارے صحابہ اکرام کا تھا. پانیوں پر بھی حکومت صحابہ کی, اور فضاؤں پر بھی حکومت صحابہ کی, اور خشکی پر تو تھی ہی حکومت صحابہ کی. تو یہ بول بالا مومن کا تب ہوتا ہے جتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا. تو دیکھ لیجیے کہ جنت ہماری کتنے قریب ہے, تو زمین پر دیکھ لیجیے نعمتیں ہماری کتنے قریب ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا, ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. صرف پوچھ ہوگی, لیکن اگر ان نعمتوں کا حق ادا کر دیا تو انشاءاللہ کمال ہی کمال ہے. تو نعمتیں بھی ملنی ہیں. ذرا سی نعمت اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھے تو فوراً رجوع اللہ کرے, اپنے اللہ سے مانگے, اے اللہ کیوں میرے پاس کمی آ گئی, اور پھر ایک دوسرے کے لیے مانگے. کیا کریں جی؟ ایک دوسرے کے لیے مانگیں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. خصوصاً ایک دعا ہے جو اس دور میں اپنے تمام موحدین کے لیے مانگے. ربنا کے لفظ سے ساروں کی نیت کر لیے کریں, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور اسی طرح سورہ البقرہ کی اختتام والی دعا, ربنا لا تؤاخذنا. انشاءاللہ زمین پر بھی اللہ فراوانی عطا کرے گا. مومن کے مزے ہیں, یہ للذین آمنوا فی الحیات الدنیا,
خالصۃ یوم القیامہ، پھر آخرت میں تو خالص ہوں گی ہی صحیح۔ اگر یہاں پر بھی اللہ کی ناراضگیاں ٹوٹ رہی ہیں تو پھر یاد رکھیے ابتلاءات کی شکل بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک مخصوص حالت ہوتی ہے ابتلاءات کی، لیکن ہم عذاب کو ابتلاء بنا کر کام کو چلتا تو نہ کرے نا کہ یہ ہمارے اوپر ابتلاءات ہیں، آزمائشیں ہیں، نہیں پھر عذاب کیا ہوتا ہے اور ابتلاء پھر کیا ہوتی ہے۔ ابتلاء وہ ہے جو پیارے یوسف علیہ السلام والتسلیم کو آئی تھی، وہ تھی جیل میں جانا ابتلاء، لیکن اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہی زندگی محبوب لگنے لگ جاتی ہے، جبکہ عذاب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس زندگی سے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ کریم ہمیں کامل اور صادقین لوگوں میں سے بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد